عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، یعنی اور اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں پیدا کی اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے دیے۔ اللہ کے بندوں، یہ خاندان ہے جو بقا کی علامت ہے، زندگی کے تسلسل کا ذریعہ ہے، اولین تربیت گاہ ہے اور مضبوط اور مستحکم معاشرے کی بنیاد ہے، اور بلا شبہ خاندان کی تعمیر کی پہلی اینٹ شادی ہے، جس پر خاندان قائم ہوتا ہے اور اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مخلوق کی فطرت میں ڈالا اور اپنے نبیوں اور رسولوں کی سنت بنایا۔ چنانچہ شادی انسان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، جس سے انسان اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔ پھر آخر کیا مسئلہ ہے کہ کچھ نوجوان شادی سے گریزاں نظر آتے ہیں؟ کیا ان تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار نہیں پہنچی؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یعنی اے نوجوانوں، جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ یہ اللہ پر یقین کی کمی کی نشانی ہے کہ شادی کو محض بوجھ، خرچے، اخراجات اور مصارف سمجھ کر اس سے دور رہا جائے؟ کیا رزق کی تنگی کا خوف انہیں ستا رہا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ شادی کریں گے تو انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ارشاد والد اعلیٰ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، یعنی اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ کشائش والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اے نوجوانوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہو، اپنے رب کے وعدے پر بھروسہ رکھو اور خاندان کی راحت اور سکون، محبت اور رحمت سے لطف اندوز ہو اور اس کا پھل پاؤ، یعنی نیک اولاد جو آپ کا نام آگے بڑھائے، جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں، جو آپ کے بڑھاپے میں سہارا بنے اور آپ کے رب کے حضور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بذریتهم، یعنی اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ملا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں، وہ خاندان جسے ہمارا دین پسند کرتا ہے اور جسے ہمارا وطن چاہتا ہے، وہ ایسا خاندان ہے جو دین اور اخلاق پر قائم ہو، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، یعنی جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے شادی کرو۔ چنانچہ یہ خاندان
اگرچہ مالی استطاعت رکھتا ہو، لیکن حد سے زیادہ حق مہر اور شادی کی تقریبات و تحائف میں فضول خرچیوں سے دور ہو، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ اپنے گھرانے کو ایسی بنیادوں پر استوار کریں جس سے اس کی برکت مٹ جائے؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان عالی شان نہیں سنا؟ من یمن المرأة تسہیل امریہا وقلت صداقیہا، یعنی عورت کے لیے مبارک ہونے کی نشانی اس کا آسان نکاح اور کم مہر ہے۔ اور ہمارے دین اور وطن کو ایسا خاندان مطلوب ہے کہ جس کے افراد صحت اور عافیت کی نعمت سے مالا مال ہو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے انصار کی کسی عورت سے شادی کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اذهب فانظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، جاؤ اور اسے دیکھو، انصار کی آنکھوں میں کچھ خاص ہوتا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا طبی معائنہ کروائیں اور جینیاتی ٹیسٹ کروائیں تاکہ اپنے خاندان کی صحت و سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھ سکیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں کون ہیں جو ایسا خاندان بنانا چاہے گا جو اپنی عمر کے قیمتی لمحات ہسپتالوں میں گزار دے، یا ایسی اولاد پائے جنہیں موروثی بیماری اور معذوریوں کی تکلیف سے نبرد آزما ہونا پڑے، اور جب وہ موروثی بیماریاں اور تکلیفوں سے نبرد آزما ہوں گے تو آپ کا دل بھی تکلیف سے بھر آئے گا۔ لہٰذا اے حضرات والدین، میرے دوستوں، اپنے خاندان کے مستقبل کی منصوبہ بندی کریں اور علم کی روشنی سے اپنے بچوں کو درست افکار پر پروان چڑھائیں۔ اور اے اساتذہ، ہمارے اماراتی گھروں کے اصلی اقدار کو مستحکم رکھنے میں ہمارے خاندانوں کے مددگار بنیں، ان کے خیالات کو ڈیجیٹل دنیا کے نقصانات سے بچائیں تاکہ ہمارے بنائے گئے خوبصورت معاشرے کو کوئی بگاڑ نہ سکے، اور ہماری اعلیٰ تہذیب و اخلاق پر تعمیر شدہ بنیادیں برقرار رہیں۔ متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، یعنی بھلا کب کوئی عمارت اپنی تکمیل کو پہنچے گی اگر تم اسے تعمیر کر رہے ہو اور کوئی دوسرا اسے منہدم کر رہا ہو۔ آخر میں بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے نوجوانوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے خاندانوں میں برکت ڈال اور ہمارے گھروں میں خوشیوں کو دوام عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ حتی یبلغ الحمد منتہا، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبیہ ومصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ میرے بھائیوں، ان دنوں ہم عالمی یوم برداشت کا خصوصی موقع منا رہے ہیں جو کہ ایک عظیم موقع ہے۔ یہی وقت ہے کہ خاندان اس دن کی عظمت کو سمجھیں اور اپنے گھروں میں اس کی عملی تصویر بن جائیں۔ چنانچہ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے تعلقات میں درگزر سے کام لیں، اور جب کبھی اختلافات پیدا ہوں تو برداشت اور درگزر سے اپنی زندگی کے سفر کو نئے سرے سے استوار کریں۔ ان کے لیے بات اس سے کہیں بہتر ہے کہ اختلافات بڑھ کر تلخیاں پیدا ہوں، جس کا اثر براہ راست بچوں کی نفسیات پر پڑے، اور ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں میں برداشت کی عادت ڈالیں۔
ان کے سامنے اپنے قول و عمل میں حسن سلوک کا مظاہرہ کریں اور ان کی تربیت کرنے میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، یعنی اللہ جب کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں نرمی عطا کر دیتا ہے، یعنی نرم مزاجی پیدا کر دیتا ہے، غصہ، گرمی اور تلخی کو دلوں سے ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کریں۔ یوں نرمی اور برداشت آپ کا طرز زندگی بن جائے گا اور آپ کی شخصیت کا اہم ترین عنصر بن کر آپ کے مزاج میں رچ بس جائے گا۔ چنانچہ بہن بھائی آپس میں عفو درگزر سے کام لیں۔ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی عیب جوئی اور غیبت ان تمام باتوں سے اجتناب کریں، ایک دوسرے کے بارے میں دل صاف رکھیں گے، آپس میں محبت اور تعلقات مضبوط ہوں گے اور اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی سے پیش آئیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا یہ بہتر ہے یا وہ اولاد جو گھروں میں عفو درگزر کی تربیت سے محروم ہے، پھر اس کے نتیجے میں جائیداد اور ترکوں کے تنازعات میں گھری، عدالتوں میں کھڑی نظر آئیں؟ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ مال تو ہمیشہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن بھائی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ مال تو آتا اور جاتا رہتا ہے، لیکن بھائی کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ انہیں یہ سکھائیں کہ بھائی کا سہارا ہے اور اس کا دست و بازو ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی کے ذریعے تقویت دینے کا وعدہ کیا۔ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، یعنی ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کر دیں گے۔ حضرات والدین، میرے دوستو، یقین رکھیے کہ جو برداشت اور محبت آج آپ اپنے بچوں میں بو رہے ہیں، اس کا پھل کل آپ اپنی زندگی میں ضرور کاٹیں گے۔ فَرُبَّ بَذْرَةِ أَخْلَاقٍ حَوَتْ قِيَمًا بِالنُّصْحِ صَارَتْ بَسَاتِينًا وَأَفْنَانًا، یعنی بسا اوقات اخلاق کا ایک چھوٹا سا بیج جو اقدار سے بھرپور ہو، نصیحت کی آبیاری سے سرسبز باغات اور شاداب شاخوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نرمی اور عفو درگزر کے معاملات میں آسانی پیدا کر دے اور ہمیں صبر و تحمل کا پیکر بنا دے، قوت برداشت ہمارے دلوں میں عطا فرما دے۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی اللہ رب العالمین نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔